إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، علامت قیامت کے موضوع پر سلسلہ وار خطبات چل رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ کیا گیا۔ بإذنہ تعالی آج کے اس خطبے میں اسی موضوع کا تکملہ ہوگا، یعنی چھوٹی نشانیوں میں سے جو بڑی اہم ہیں، بإذنہ تعالی آج ان نشانیوں سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی رہی، ان میں سے ایک یہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت کے قریب امانت اٹھا لی جائے گی، لوگوں سے امانتیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متی الساعہ۔ ایک اعرابی یعنی بیابان میں رہنے والے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور نبی علیہ السلام سے سوال کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے کہا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگے ہیں، یعنی لوگ امانت چھوڑ دیں، خائن ہو جائیں، تو پھر تمہیں قیامت کا انتظار کر لینا چاہیے۔ صحابی نے سوال کیا وَكَيْفَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانتوں کی ضیاع کی قسموں میں سے قسم بتائی۔ آپ علیہ السلام نے کہا اذا وسد الامر لغیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدہ نااہل کے حوالے کر دیا جائے، مطلب یہ امانت میں خیانت ہے، اس کے بعد پھر تم قیامت کے قائم ہونے کا انتظار کرو۔ آج کے حالات دیکھ کر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی بھی بہت حد تک پوری ہو رہی ہے۔ دنیاوی دوسرے عہدوں کی تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن جہاں تک بات دینی عہدوں کی ہے تو دینی عہدے بھی ایسوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں جو کسی صورت اس کے اہل نہیں ہیں، نہ ایمانی طور پر، نہ اخلاقی طور پر، اور نہ ہی علمی طور پر۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے عہدوں کو سونپنے میں ان چیزوں کا بڑا لحاظ رکھا، لیکن آج ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جماعت و جمعیت کے جتنے بڑے عہدے ہیں، جتنے اہم اور کلیدی عہدے ہیں، آپ نظر دوڑائیں، ہمارے اس معاشرے کا جائزہ لیں، معلوم ہوگا کہ عام طور پر ان عہدوں پر وہی فائز ہیں جو اس کی کسی طرح سے اہلیت نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے یہی پیش گوئی کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ عام امانتوں کے اٹھ جانے کی بھی پیش گوئی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کا تذکرہ کیا، اس کی نشانیاں بتائی، تو آپ علیہ السلام نے کہا ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ وحدثنا عن رفعها۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ جب امانت نازل کی گئی تو یہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتاری گئی تھی، لوگ اس کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر لوگوں نے اسے قرآن سے بھی سیکھا، یہ امانتوں میں اور مضبوط ہو گئے۔
حدیث سے سیکھا، یہ اور مضبوط ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امانتوں کے اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا۔ امانتیں کیسے اٹھائی جائیں گی؟ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک آدمی سوئے گا، آنکھ کھلے گی تو اس کے دل سے امانت نکال لی جائے گی، اور اس امانت کا ایک دھبا بس اس کے دل پر باقی رہ جائے گا۔ وہ دوبارہ سوئے گا، آنکھ کھلے گی تو وہ دھبا بھی مٹ جائے گا، بس ایک آبلہ جسے ہم چھالا کہتے ہیں وہ اس کے دل پر باقی رہ جائے گا، جو اوپر سے تو پھولا نظر آتا ہے لیکن اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار شخص رہتا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دور دیکھا جس میں مجھے یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے لین دین کر رہا ہوں، میں جس سے چاہتا امن و امان و اطمینان کے ساتھ لین دین کرتا۔ سامنے والا مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اسے اس بات پر ابھارتا کہ وہ امانت ادا کرے، نصرانی ہوتا تو اس کے حاکم، اس کے بڑے اسے اس بات پر دباتے کہ وہ امانت ادا کرے۔ لیکن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں کہتے ہیں کہ آج میں فلاں اور فلاں ہی سے تجارت کیا کرتا ہوں، ان کے علاوہ مجھے دوسروں پر اعتماد نہیں ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو چاہے پہلی صف کا مصلی ہو کہ مسجد کے آخر صف میں رہنے والا یا بازار میں جگمگانے والا، کسی کے متعلق کوئی یہ اعتماد کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پر امین ہے۔ قیامت کی یہ نشانی بھی بہت حد تک ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ دھوکے بازی عام ہو جائے گی۔ ہر کوئی اس بات کی طاق میں ہوگا کہ وہ دوسرے کو دھوکہ دے دے۔ دھوکہ اس قدر عام ہوگا کہ دھوکے باز کو بھی لوگ دھوکے باز نہیں سمجھ سکیں گے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویخون فیہا الامین ویؤتمن فیہا الخائن۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کچھ سال آئیں گے جو حد درجے دھوکے کے سال ہوں گے۔ جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، سچے کو جھوٹا مانا جائے گا، خیانت دار کو امین کہا جائے گا اور امانت دار کو خائن کہا جائے گا۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، آپ علیہ السلام نے کہا ایسا دور ہوگا جس دور میں رویبضہ کلام کرے گا۔ رویبضہ حقیر سا کیڑا ہے جو گوبر وغیرہ میں رہا کرتا ہے، جسے ہم گوبریلا کہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام رویبضہ سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا واقعی یہ رویبضہ کلام کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں الرجل التافہ یتکلم فی امور العامہ، حقیر سا انسان جس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، جس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے اہم معاملات میں گفتگو کرے گا۔ شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں الرجل التافہ یتکلم فی امور العامہ، اس کا مطلب یہ ہے ایک لا علم انسان دینی معاملات میں گفتگو کرنے لگ جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حد درجے لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگیں گے اور دھوکہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ دھوکے باز کو پہچاننا بھی مشکل ہوگا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک چھوٹی نشانی نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتائی کہ سود عام ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بین یدی الساعہ یظہر الربا، قیامت کے قریب سود ظاہر ہو جائے گا۔ اور آج شاید ہی اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا آدمی ہو جو خود کو اس سودی لعنت سے محفوظ رکھتا ہو۔ لوگ علماء کے چکر کاٹتے ہیں، کہیں سے کچھ بہانہ مل جائے، کوئی راہ مل جائے تاکہ وہ سودی معاملات میں خود کو داخل کر سکیں، سودی لین دین سے استفادہ کر سکیں۔ سود کا معاملہ شریعت اسلامیہ میں بڑا نازک ہے، حد درجے نازک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا الربا 72 بابا فادناها مثل اتیان الرجل امہ، سود کے 72 درجے ہیں اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ جو انسان سود کا 1 روپیہ کھا لے اس کا گناہ اس 72 گناہ کے برابر ہوگا۔ طبرانی کی صحیح روایت ہے۔
کتنی روایتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سود کے متعلق ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں یہاں تک کہہ دیا کہ جو سودی معاملات کو نہ چھوڑے تو پھر اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے، اور یہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ روز قیامت اسے کہا جائے گا ہتھیار اٹھاؤ اور آج تم اللہ کے بالمقابل اتر آؤ۔ کس کی حیثیت ہے رب کے بالمقابل کھڑے رہنے کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب یہی معاملہ ہوگا۔ آج لوگ نت نئے بہانے تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں، ان روایتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ان روایتوں کی تعویل کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل جائے تاکہ وہ سودی معاملہ کر سکے۔ بلکہ ایک اور روایت جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نسائی کی روایت ہے، علماء نے اس روایت کی سند پر کلام کیا، کہا کہ سندی اعتبار سے روایت کمزور ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے آج کے معاشرے کی سچی تصویر ہے۔ حدیث سندی اعتبار سے ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جس میں ہر انسان سود کھانے لگ جائے گا، اگر وہ سود نہ کھائے تو کم از کم سود کا غبار، اس کی گرد اس کے جسم تک پہنچ جائے گی۔ ایک دور ہم نے دیکھا، بچپنا تھا لیکن ہوش تھا، کہ جس کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے کہ بینک کا کوئی کرمچاری ہے، یہ سودی معاملات کرتا ہے، اس نے لون سے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں، یہ مٹی کا کھاتا ہے، کھلاتا ہے یا مدد کرتا ہے، لوگ اس کی دعوت میں نہیں جاتے، اس کے گھر کا پانی پینا نہیں چاہتے۔ وہ ایک دور تھا، لیکن آج ہم نے اس مسئلے کو اس قدر ہلکا بنا دیا جیسے شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حلال و حرام تمام راستے خلط ملط کر دیے جائیں گے، لوگ بس یہ دیکھیں گے کہ کس راہ سے ہم تک پیسہ پہنچ جائے، نہ انہیں حلال کی فکر ہوگی نہ حرام کی فکر ہوگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ حَرَامٍ۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں سے مال کما رہے ہیں، امن حلال ام حرام، حلال سے کما رہے ہیں یا حرام سے کما رہے ہیں، بس انہیں اس بات کی فکر ہوگی کہ ان تک پیسہ پہنچ جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے اسلاف حلال و حرام کے معاملے میں بڑے محتاط تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، واپس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس آتے ہیں، آ کر کہنے لگتے ہیں کہ جب میں گھر میں داخل ہوا تو مجھے گھر میں ایک کھجور پڑا دکھا، میرا ارادہ ہوا کہ اسے کھا لوں، لیکن اس بات سے میں ڈر گیا کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو، اب میں نے اسے چھوڑ دیا۔ ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے کہیں سے جا رہے تھے، راستے میں کھجور کا ٹکڑا پڑا دکھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کخ کخ کہا، یعنی تھوکو تھوکو۔ وہ چھوٹے تھے، جب وہ نہیں تھوکے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کر ان سے منہ سے کھجور نکالا اور پھینک دیا، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کا ہو اور صدقہ آل محمد پر حرام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے آپ کے سامنے کچھ چیز پیش کی، آپ نے وہ کھا لی۔ غلام نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کہاں سے کمائی ہے، پوچھا کہ کہاں سے کمائی ہے۔ دور جاہلیت میں نے ایک تب بندی لگائی تھی، غیب سے متعلق کسی کو کچھ بتا دیا تھا، آج اس نے اجرت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق میں انگلی ڈال ڈال کر قے کرنے لگے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ سارا کچھ آپ نے قے کر دیا جو آپ کے پیٹ میں تھا۔ سوال کیا، آپ نے جب کھایا آپ لا علم تھے، الٹی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جسم کو جنت میں داخل نہیں کرتا جو جسم حرام سے پلا بڑا ہو۔ آج ہمیں اس کا لحاظ نہیں ہے، گھر بیٹھے کہیں بھی پیسہ لگا رہے ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش تک نہیں کرتے کہ ان کے اصول و ضابطے کیا ہیں، وہ کن اصولوں پر تجارت کر رہے ہیں، کتنی چیزیں اس میں شریعت سے ٹکرا رہی ہیں۔ بس یہ دیکھتے ہیں کہ ماہانہ کتنا فائدہ آئے گا، کتنے نقصان کے امکانات ہیں، بس آدمی حلال و حرام کی فکر نہیں کرتا۔ یہ تو بات تجارت کی ہے، لوگ ایک دوسرے کا مال ہڑپ رہے ہیں، حرام کے ذریعے کھا رہے ہیں،
یاد رکھیں جو جسم حرام سے پلے اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، ایسوں کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پریشان حال آدمی کا تذکرہ کیا، سفر پر نکلا ہوا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، کپڑے حرام کے ہیں، جسم کی پرورش حرام کی ہے، فأنا یستجاب لذلک، اللہ اس بدبخت کی دعائیں قبول کرے تو کیسے کرے؟ آج ہم حرام کھاتے ہیں، اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، ان سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے داعی بنیں گے، یہ دین اسلام کے دفاع کرنے والے بنیں گے، ہمارے فرما بردار بنیں گے۔ یہ امیدیں چھوڑ دیجیے، کھوکھلی امیدیں ہیں جس سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ حرام کھاتے اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، حرام سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بڑے نقصانات ہیں، بڑے نقصانات، وقت نہیں وگرنہ ہم اس پر گفتگو کرتے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتیں ہر درجے اپنے گھر سے باہر نکلنے لگے گی، تجارتوں میں شریک ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، ان بین یدی الساعہ تسلیم الخاصہ وشقوق التجارہ حتی تعین المرأة زوجها علی التجارہ۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، جسے جانتے ہوں گے انہیں سلام کریں گے، جسے نہیں جانتے ہوں گے اسے سلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ سلام کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے والا مسلمان ہو، یہی اس کی پہچان ہے۔ وہ نام جانتا ہو، وہ چہرہ جانتا ہو، خاندان جانتا ہو، ضروری نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ تجارتیں پھیل جائیں گی، اس قدر تجارتیں پھیل جائیں گی کہ بیوی تجارت میں اپنے شوہر کی مدد کرنے لگ جائے گی۔ دیکھیں، عورتوں کا کمانا بحالت مجبوری شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ اگر تم مجبور ہو، کما سکتے ہو، تمہارے حالات بہتر ہیں، پھر تمہیں گھر میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کا تذکرہ کیا، آپ علیہ السلام نے کہا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پردے کا تذکرہ کیا، اللہ نے کہا تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں سے نکلا نہ کرو۔ بحالت مجبوری اگر کوئی عورت باہر نکلتی ہے، اس کے لیے کئی چیزیں ملحوظ رکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ وہ پردے کا لحاظ رکھے، وہ غیر محرموں کے ساتھ نہ رہا کرے، غیر محرموں اور مردوں کے ساتھ اختلاط اختیار نہ کرے، ان کے ساتھ ملا جلا نہ کرے، پورا پردے کا لحاظ رکھے، اپنی آواز بوقت ضرورت باہر نکالے۔ یہ گنجائش اس وقت ہے جب وہ مجبور ہو، جب وہ باہر نہ نکلے تو اس کا گھر نہ چلتا ہو، وگرنہ صرف دل بہلانے کے لیے، کمائی بڑھانے کے لیے، اپنی تعلیم کا استعمال کرنے کے لیے شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور یہ بات ہو سکتا ہے کہ کڑوی لگے، آج چاہے مسلم خواتین ہوں، غیر مسلم خواتین ہوں، باہر لوگوں کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تجارت میں، کمپنیوں میں ان کا استعمال بس صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ گاہک ان کی آواز سے، ان کے چہروں سے، ان کی نسوانیت سے لوٹ جائے۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے، وگرنہ مرد سے وہ اس سے زیادہ کام لیں گے۔ انسان کی عقل کہتی ہے، انسان کی فطرت کہتی ہے۔ ان خواتین کو ہوش کے ناخون لینے چاہیے جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نئے زمانے کی خواتین ہیں، نیا زمانہ بھیڑیے کی شکل میں تمہارا انتظار کر رہا ہے، تم گھر سے باہر قدم رکھو گی، یہ تمہاری آبرو کو چاک کر دیں گے، یہ تمہاری عزت کو تار تار کر دیں گے، تم سے اپنے آبا و اجداد کی خاندانی حرمت چھین لیں، تم اپنے خاندان کی ناک کٹا دو گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، تم اس کا حصہ نہ بنو۔ ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر نکلنے والی خواتین خود کے لیے بھی، اوروں کے لیے بھی فتنوں کے دروازے کھولنے والی ہوتی ہیں۔ آج بہت سے رشتے صرف اس نام پر ٹوٹتے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کمانے کی اجازت نہیں دیتا۔ کیوں کماؤ گی؟ تم عورت ہو، تمہاری ذمہ داری ہے تم گھر میں رہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نئی نسل کی تربیت کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم شوہر کے آنے سے پہلے گھر کی صاف صفائی کرو، اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کمانا دھمانا، تمہیں پالنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا. تم باہر نکلو گی، تم اپنی یہ ذمہ داریاں کھو دو گی، تم اپنی دنیا بگاڑو گی، تم اپنی آخرت بگاڑو گی. اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے. اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی، قیامت کے قریب مسجدوں میں تزئین کی جائے گی. ضرورت سے زیادہ مساجد کی خوبصورتی پر پیسے خرچ کیے جائیں گے، تعمیر پر نہیں، خوبصورتی پر، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی حاجت نہیں ہوگی، جس کے بغیر بھی مساجد باقی رہ سکتی ہوں گی، لیکن ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے خود کی مسجد کو سامنے والے کی مسجد سے بہتر بنانے کے لیے اسے خوشنما بنانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد کی تزئین میں ایک دوسرے پر فخر کرنے نہ لگ جائیں. زمانہ قریب ہو جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، یتقارب الزمان وینقص العمل. زمانہ قریب ہو جائے گا، عمل کم ہو جائے گا. زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرے گا. سال مہینے کی طرح گزر جائے گا، مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا، ہفتہ دن کی طرح گزر جائے گا. سال کے بہت سے کام باقی کے باقی رہیں گے. جو کام مہینے میں ہونے تھے وہ بھی باقی رہیں گے، جو کام دن میں ہونے تھے وہ باقی رہیں گے. دن گزر جائے گا، جس کا ایک عجیب تجربہ ہم میں سے ہر انسان کر رہا ہے. زمانہ قریب ہو جائے گا. زمانہ قریب ہو جائے گا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ فاصلے سمٹ جائیں گے. پہلے جو سفر مہینوں میں کیا جاتا تھا وہ سفر دنوں میں طے ہو جائے گا. پہلے جو سفر ہفتوں میں طے ہوتا تھا وہ سفر گھنٹوں میں طے ہو جائے گا. اس بات کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زمانہ قریب ہو جائے گا. اسی طرح بازار قریب ہو جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں، لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب ويتقارب الاسواق. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، جھوٹ کی کثرت نہ ہو جائے. اب بازار قریب نہ آ جائیں. بازار کے قریب آنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ ایک بازار دوسرے بازار کے بڑے قریب ہوگا. آدمی ایک بازار سے نکلے گا تو دوسرے میں پہنچ جائے گا، دوسرے سے نکلے گا تو تیسرے میں پہنچ جائے گا. شہر حیدرآباد کو آپ ذہن میں رکھیں، بات بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ بازار لوگوں سے بڑا قریب ہوگا. ایک زمانہ وہ تھا جس میں لوگوں کو بازار جانا ہوتا وہ پہلے سے ذہن بناتے، وقت نکالتے، پھر بازار جاتے. لیکن اب بازار لوگوں سے قریب ہو گئے ہیں. انہیں کچھ لانا ہوتا وہ بآسانی نکلتے ہیں، لیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں. یہ بھی کس کی تفسیر ہے؟ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے کہ سفر آسان ہو جائے گا. دور دور کے بازاروں میں لوگ بآسانی پہنچ سکیں گے، وہاں سے مال لے کر واپس اپنے مکان پر آ جائیں گے. جیسے کہ آج ایسے بہت سے وسائل اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا دیے جس میں مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آدمی چیزیں خرید و فروخت کر سکے گا. ہم اپنے گھر بیٹھے ہزارہ چیزیں دنیا کے کسی بھی کونے سے منگوا سکتے ہیں، چیز بآسانی ہمارے گھر تک پہنچ جاتی ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بھی ہمیں بہت حد تک پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اسی طرح شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کہتے ہیں، لَيَكُنَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَلِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا اور ریشم کو حلال سمجھیں گے، شراب کو حلال سمجھیں گے، اور اسی طرح گانے بجانے کے آلات کو حلال سمجھیں گے. آلات اس قدر عام ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، لا يشربن ناس من امتی الخمر يسمونها بغیر اسمها يعزف على رؤوسهم المعازف والقینات. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شراب کا نام بدل کر اسے پیا کریں گے، اس کے نام بدلتے جائیں گے اور اسے پینے لگ جائیں گے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، یعزف علی رؤوسہم المعازف والمغنیات. ان کے سروں کے پاس گانے بجانے کے آلات بجیں گے اور گانے والیاں ان کے سروں کے پاس گایا کریں گی. آج کے ہمارے جو حالات ہیں، بہت سے آلات جو ہم
اپنے سر پر لگا کر یہ چیزیں سنا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں آج سے 1450 سال پہلے یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ فحاشی اور عریانی عام ہو جائے گی۔ ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی اور بے حیائی عام نہ ہو جائے۔ فحاشی اور بے حیائی عام نہ ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بے پردگی عام ہو جائے گی، پردہ لوگوں سے ختم ہو جائے گا، مرد و زن کا اختلاط بڑھ جائے گا، مرد اور عورت ایک ساتھ کام کرنے لگیں گے، ایک ساتھ نکلنے لگیں گے، ایک ساتھ واپس ہونے لگیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ گالی گلوچ حد درجے بڑھ جائے گی۔ ایک دور ایسا ہوتا گالی دینے والے اور گندی گفتگو کرنے والے کو سارا معاشرہ نیچی نگاہ سے دیکھا کرتا، ایسے انسان کو اپنی مجلسوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ لیکن آج گالی گلوچ کو حد درجے عام کر دیا گیا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو بہت سی مجلسوں میں اونچی جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے جو اپنی زبان کا گندا استعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ عورتیں عریاں ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ۔ ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی بدن ہوں گی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، خود دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، ان کے سر اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، وہ اپنے بالوں کا جوڑا جھٹلا ویسے بناتی ہوں گی۔ الغرض اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کی کئی نشانیاں بتائی، ان میں سے ایک نشانی نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتائی کہ من اقتراب الساعہ ان یظہر موت الفجأہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اچانک مرنے لگ جائیں گے، لوگوں پر اچانک موت طاری ہو جائے گی۔ عبدالرؤف المناوی رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں موت اچانک طاری ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہوگا، کسی سے بات کر رہا ہوگا، وہ گرے گا اور ختم ہو جائے گا، اس کی موت کی کوئی وجہ نظر نہیں آئے گی۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام علامت قیامت کا مظاہرہ کرنے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود کو جس قدر ہو سکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اس طرح کی نشانیوں میں اپنا حصہ نہ ڈالیں، خود کو ان چیزوں سے روکنے اور بچانے کی کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان تمام چیزوں سے خود کو روکے، جن چیزوں کے کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔